شروع اس کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں راجہ ابرار ایک دبنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم جس شخصیت اور بندے کے بارے میں جانیں گے وہ آج کی دنیا میں بہت خطرناک تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ کبھی ان کو جنگوں کا شیدائی اور کبھی ان کو کنگ آف دی ورلڈ کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ شخص ہے ولادیمیر پوٹن، روس کا صدر۔ ولادیمیر پوٹن 7 اکتوبر 1952 روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں پیدا ہوئے، جسے پہلے لینن گراڈ کہا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام ولادیمیر سیپریڈونوچ پوٹن تھا اور والدہ کا نام ماریا شیلومووا تھا۔ ان کی زوجہ کا نام لودمیلا پوٹن اور اولاد میں کترینا اور ماریا شامل ہیں۔ ان کا مذہب مسیحیت ہے اور نسل روسی۔ 1991 تک ان کی شہریت سوویت اتحاد تھی۔ 1991 کے بعد ان کی شہریت اب روسی ہے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا استعمال ہاتھ دایاں ہے۔ ان کی خاص تعلیم بین الاقوامی قانون، معاشیات اور ان کی مادری زبان روسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ زبان میں جرمن اور انگریزی زبان پر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ پوٹن کا پسندیدہ کھیل جوڈو کراٹے ہے۔ ان کا پیشہ سیاست دان اور خفیہ کرندہ ہے۔ ان کی ملازمت روس کی صدارتی انتظامیہ، فرسٹ چیف ڈائریکٹوریٹ اور KGB میں رہی۔ ان کی عسکری خدمات KGB میں اور روسی وفاق کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ان چیف کے طور پر موجود ہے۔ پوٹن نکولو میکاویلی سے متاثر ہیں۔ ابھی تک پوٹن جن لڑائیوں اور جنگوں میں شامل رہے، ان سب سے پہلے دوسری چیچن جنگ، روس بمقابلہ جارجیائی جنگ، شامی خانہ جنگی میں روسی فوجی مداخلت اور آج کے دور میں روس اور یوکرین جنگ۔ یوکرین پر حملے کے بعد وہ دنیا بھر کی خبروں میں نمایاں ہیں، تو یہاں ولادیمیر پوٹن کی سیاسی اور ذاتی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ پوٹن لینن گراڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لینن گراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1975 میں گریجویشن کیا۔ انہوں نے 16 سال تک KGB کے غیر ملکی انٹیلیجنس افسر کے طور پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک بڑھتے ہوئے 1991 میں استعفیٰ دینے سے پہلے سیاسی آغاز کیا۔ پوٹن لینن گراڈ کے ایک سرکاری کوارٹر میں پلے بڑے۔ وہ بچپن ہی سے گلی محلوں میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بچپن ہی سے جوڈو کراٹے سیکھنے لگے۔ پوٹن نے اکتوبر 2015 میں کہا تھا کہ 50 برس قبل لینن گراڈ کی گلیوں نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے، اگر کوئی لڑائی ضروری ہو جائے تو پھر پہلا موقع تمہارا ہونا چاہیے۔ ناقدین کے مطابق ولادیمیر پوٹن کی شخصیت میں سوویت دور کے اوصاف نے ان کی دنیا کے بارے میں رائے کو تشکیل دیا ہے۔ سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے سے قبل پوٹن روس کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی KGB میں جاسوسی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے متعدد دوست خفیہ ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ صدر پوٹن نے سنہ 1990 کی دہائی کے آغاز سے اپنا سیاسی سفر شروع کیا۔ آغاز میں پوٹن سینٹ پیٹرز برگ کے میئر اناتولی سوبچک کے معاون رہ چکے ہیں۔ یونیورسٹی دور میں اناتولی پوٹن کے قانون کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ 1997 میں وہ کریملن میں فیڈرل سیکورٹی سروس FSB کے سربراہ کے طور پر بھی داخل ہوئے۔ یہ ادارہ KGB کے بعد قیام میں آیا۔ اس عہدے پر کام کرنے کے بعد پوٹن روس کے وزیر اعظم بن گئے۔ 1999 میں نئے سال کے آغاز میں روس کے صدر بورس یلتسن اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو انہوں نے پوٹن کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ اقتدار میں ہی ہیں، اگرچہ 2008 سے 2012 کے درمیان پوٹن وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ روس کے آئین کے تحت وہ مسلسل تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب نہیں لڑ سکتے تھے۔ پوٹن سنہ 2012 کے انتخابات 66% کی بھاری اکثریت سے جیت کر اقتدار میں واپس آئے۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ پوٹن نے اقتدار میں آنے کے بعد سوویت یونین کے دور کی مخصوص فوجی پریڈ کو بحال کیا اور ان کے دور میں جوزف اسٹالن کے پورٹریٹس بھی دوبارہ منظر عام پر آ گئے، جن پر کبھی پابندی عائد ہوا کرتی تھی۔
پیوتن نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کو 20ویں صدی کی سب سے بڑی جغرافیائی تباہی قرار دیا تھا اور وہ 1997 تک نیٹو کے روس کی سرحدوں تک پھیلاؤ کے بھی بہت سخت ناقد رہ چکے ہیں۔ وہ 1996 میں صدر بورس یلسن کے انتظامیہ میں شامل ہونے کے لیے ماسکو چلے گئے۔ اگست 1999 میں وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہونے سے قبل انہوں نے مختصر طور پر فیڈرل سیکورٹی سروس FSB کے ڈائریکٹر اور سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ یلسن کے استعفے کے بعد پیوتن قائم مقام صدر بن گئے اور 4 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد انہیں مکمل طور پر منتخب کر لیا گیا۔ صدر کے طور پر اپنی پہلی مدت تک اور 2004 میں دوبارہ منتخب ہوئے، چونکہ وہ آئینی طور پر مسلسل 2 بار صدر کے طور پر محدود تھے۔ تو پیوتن نے 2008 سے 2012 تک دمیتری میدویدوف کے تحت دوبارہ وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور 2012 میں صدارتی عہدے پر واپس آئے۔ دھوکہ دہی اور احتجاج کے الزامات سے وہ 2018 میں دوبارہ منتخب ہوئے تھے۔ اپریل 2021 میں ایک ریفرینڈم کے بعد اس نے قانون میں آئینی ترامیم پر دستخط کیے، جس میں ایک ایسی ترمیم بھی شامل ہے جو اسے دوبارہ انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے گی، یعنی 2 بار۔ ممکنہ طور پر ان کی صدارت کو 2036 تک بڑھایا جائے گا۔ صدر کے طور پر پیوٹن کے پہلے دور میں روسی معیشت نے لگاتار 8 سال تک ترقی کی، جس میں GDP کے پیمائش کی گئی، قوت خرید میں 72% اضافہ ہوا۔ روسی خود تشخیص شدہ زندگی کے اطمینان میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ نمو تیل اور گیس کی قیمتوں میں 5 گنا اضافے کا نتیجہ تھی، جو روسی برآمدات کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ کمیونسٹ کے بعد ڈپریشن اور مالیاتی بحرانوں سے بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ اور دانشمندانہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیاں۔ پیوٹن نے دوسری چیچن جنگ میں بھی روس کو فتح سے امکنار کیا۔ میدویدیو کے تحت وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے اس نے بڑے پیمانے پر فوجی اصلاحات اور پولیس اصلاحات کے ساتھ ساتھ روس جارجیائی جنگ میں روس کی فتح کی نگرانی کی۔ صدر کے طور پر ان کی تیسری مدت کے دوران تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ 2014 کے آغاز میں بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئیں، جب روس نے یوکرین میں فوجی مداخلت شروع کی اور کرائمیا کے ساتھ الحاق کیا، جس کی وجہ سے 2015 میں GDP میں 3.7% کی کمی واقع ہوئی اور حالانکہ 2016 میں روسی معیشت 0.3 کے ساتھ بحال اور میں ہونے والی دیگر پیش رفتوں میں تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی تعمیر، سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی بحالی اور سوچی میں 2014 کے سرمائی اولمپکس اور 2018 کے فیفا ورلڈ کپ جیسے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر شامل ہے۔ 1953 میں سوویت یونین کے آمر حکمران جوزف اسٹالن کی موت کے بعد سے وہ روس کے دوسرے ایسے رہنما ہیں جنہیں سب سے طویل عرصے تک ملک پر حکمرانی کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ روس کی مغربی ممالک کے ساتھ سرد موری اس وقت منظر عام پر آئی جب ماسکو نے شام میں بشار الاسد کی مدد کے لیے اپنے فوجی اتارے، جس سے مغربی ممالک میں صدر پیوتن پر شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ اس دوران مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اتنی سرد مہری کا شکار ہو گئے کہ جیسے سرد جنگ کے دوران تھے۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور اس سے مستثنیٰ ہے، جنہوں نے کھل کر اپنے روسی ہم منصب کی تعریف کی، جبکہ ٹرمپ کے بعد آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے پیوتن کو لفظ قاتل سے تعبیر کیا۔ اور 24 فروری 2022 جمعرات کی صبح کو یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پوری دنیا کی خبروں میں ولادیمیر پیوٹن چھائے ہوئے ہیں اور انہیں کنگ آف دا ورلڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف سپر پاور امریکہ اور اس کے 30 نیٹو ممالک روس کے خلاف ہتھیاروں اور فوجیوں سے یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، مگر پھر بھی روس کے ہتھیاروں اور پیوٹن کی جنگی چالوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ روس لگاتار یوکرین کے علاقوں پر قبضہ بڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی جنگ اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، کیونکہ روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ولادیمیر پیوٹن کا مستقبل کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت کنگ آف دی ورلڈ کے نام سے مشہور ولادیمیر پیوٹن
ابھی تک موجود ہیں۔